آج ہم قرآن کی اس سورت کی بات کر رہے ہیں جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، یعنی سورت یاسین، اور یہ سورت ایک بہت ہی بنیادی اور گہرے سوال کا جواب دیتی ہے، ایک ایسا چیلنج جو اس وقت کے منکرین نے پیش کیا تھا لیکن آج بھی کہیں نہ کہیں انسانی ذہن میں گونجتا ہے۔ سوال یہ تھا، ایک تنزیہ چیلنج، کہ جب یہ ہڈیاں بالکل گل سڑ جائیں گی تو بھلا انہیں کون زندہ کر سکتا ہے؟ ان کا خیال تھا یہ تو ناممکن ہے۔ تو یہ سورت اسی بنیادی شک کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے نازل ہوئی، اور اس کا جواب منطق سے بھی دیتی ہے، فطرت سے بھی، اور ایمان کی ایک دل کو چھو لینے والی کہانی سے بھی۔ تو یہ سورت مکہ میں قریش قبیلے پر نازل ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے موت کے بعد زندگی کا تصور ایک ایسی چیز تھی جسے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ان کے دل، آپ کہہ سکتے ہیں، اس خیال پر سخت ہو چکے تھے، اور اللہ نے یہ سورت بھیجی تاکہ ان کے دلوں کو نرم کیا جائے اور انہیں حقیقت دکھائی جائے۔ اچھا، دلائل دینے سے بھی پہلے قرآن ایک بہت ہی دلچسپ کام کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی نفسیات میں اترتا ہے جو اس پیغام کو رد کر رہے تھے۔ آخر وہ کیوں نہیں مان رہے تھے؟ کیا یہ صرف علم کی کمی تھی؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک گہری اندرونی حالت تھی جسے وہ ایک طاقتور استارے سے سمجھاتا ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں جو قرآن پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی گردنوں میں لوہے کے توق ہیں جو ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ سر ہمیشہ اوپر اکڑا رہتا ہے، جھک ہی نہیں سکتا۔ یہ تکبر اور غرور کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ یہ دیواریں ہیں ان کے اپنے تعصبات کی، ان کی دنیا سے محبت کی، جو انہیں حقیقت دیکھنے ہی نہیں دیتی۔ تو ان کی نفسیات سمجھانے کے بعد سورت اب ایک کہانی کی طرف آتی ہے، ایک بہت ہی جذباتی جواب۔ یہ ہمیں ایک تاریخی مثال کی طرف لے جاتی ہے، ایک ایسے شہر کی کہانی جہاں اللہ نے اپنے رسول بھیجے، جسے اکثر مفسرین انطاکیہ کا شہر مانتے ہیں۔ اس کہانی کا ہیرو ہے ایک شخص، حبیب النجار۔ سوچیں، پورا شہر پیغمبروں کا انکار کر رہا ہے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور ایسے میں یہ اکیلا شخص شہر کے دوسرے کونے سے دوڑتا ہوا آتا ہے، اور اس کی دلیل کتنی سادہ اور سچی ہے۔ وہ کہتا ہے، لوگو، ان کی بات سنو، یہ تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہے، تو یہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ لیکن سچ بولنے کی قیمت اسے اپنی جان دے کر ادا کرنی پڑی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل بات تو اب ہے، شہادت کے فوراً بعد جب اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس کا پہلا خیال کیا تھا؟ اس نے اپنے قاتلوں کے لیے بد دعا نہیں کی، کوئی غصہ نہیں دکھایا، بلکہ اس نے کہا، کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے عزت دی ہے۔ یہ ایمان اور انسانی ہمدردی کا کیا ہی اونچا مقام ہے۔ اچھا، تو اس نیک شخص کی شہادت کے بعد اس کی قوم کا کیا بنا؟ کیا اللہ نے ان پر کوئی فوج بھیجی، کوئی لشکر اتارا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ اتنے کمزور، اتنے بے وقت تھے کہ بس ایک ہیبت ناک چیخ، ایک آواز ہی ان سب کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ تو یہ تھا جذباتی اور تاریخی جواب۔ اب سورت اپنا رخ بدلتی ہے اور ہمیں عقلی دلائل کی طرف لے جاتی ہے۔ اب ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھو، کائنات میں غور کرو، کیونکہ دوبارہ زندگی کا ثبوت وہیں موجود ہے۔ اور یہ نشانیاں ہیں کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مردہ زمین جو ہر بہار میں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہر سال ہونے والا پنرجیون ہے۔ پھر رات اور دن کا آنا جانا، سورج کا اپنے راستے پر تیرنا، چاند کی گھٹتی بڑھتی منزلیں، یہ سب کیا بتا رہا ہے؟ یہی کہ کوئی ہے جو اس پورے نظام کو کمال کے علم اور قدرت سے چلا رہا ہے۔ ان سب نشانیوں میں سے ایک نشانی بہت ہی گہری ہے کہ ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا گیا ہے۔ اب یہ صرف نر اور مادہ کی بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ہر چیز، یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چیز جوڑوں میں ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز، مادہ اور اینٹی میٹر۔ یہ 1400 سال پہلے کا ایک حیران کن سائنسی اشارہ ہے۔ تو کہانی ہو گئی، کائنات کی نشانیاں بھی دیکھ لیں۔ اب سورت اس سب کو سمیٹ کر اس پہلے سوال کا آخری اور حتمی جواب دیتی ہے، اور وہ جواب ہے قیامت کا دن۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اس کا ایک پورا منظر کھینچا گیا ہے۔ پہلے ایک سور پھونکا جائے گا، اور سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، اور پھر عدالت لگے گی۔ لیکن یہ کوئی عام عدالت نہیں ہوگی۔ اس دن زبانیں بند کر دی جائے گی، اور انسان کے اپنے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے۔ وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا تھا، اور اس گواہی کے بعد فیصلہ ہوگا۔ دو بالکل الگ الگ انجام۔ ایک طرف جنتی ہیں جو باغوں میں خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور انہیں سب سے بڑا انعام کیا ملے گا؟ خود ان کے رب کی طرف سے سلام کا تحفہ۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے انکار کیا تھا،
انہیں الگ کر دیا جائے گا، تنہا اپنے اعمال کا سامنا کرنے کے لیے۔ تو اب واپس چلتے ہیں بالکل شروع میں، اسی سوال پر، کون ان گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ سورت کہتی ہے، کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار بنایا تھا۔ یہ ایک بہت سیدھا سادھا منطقی جواب ہے۔ جس کے لیے پہلی بار بنانا مشکل نہیں تھا، اس کے لیے دوسری بار بنانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اور آخر میں سورت اللہ کی قدرت کا خلاصہ ایک ہی آیت میں کر دیتی ہے۔ اسے کچھ بنانے کے لیے کسی محنت کی، کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، بس اتنا ہی۔ اور یہ پوری صورت، یہ پوری بحث ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، کیا وہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے، اپنی ذات اور اس کائنات کی وسعت پر غور کر کے۔